بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ کل بھی میں نے زکوٰۃ کے حوالہ سے چند ایک باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کی تھیں۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط بیان کی تھیں کہ بندہ جو ہے پہلے نمبر پہ مسلمان ہو، بالغ ہو، عقل مند ہو، آزاد ہو اور نصاب کا مالک ہو۔ یہ میں نے کل وضاحت کی تھی۔ اور نصاب اس کے قبضے میں ہو اور نصاب دین سے فارغ ہو، یعنی قرض وغیرہ کسی کا نہ دینا ہو، اور نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، مال نامی ہو یعنی بڑھنے والا ہو، اس کے اندر بڑھوتری ہوتی رہتی ہو۔ اور ایک شرط یہ تھی کہ نصاب پر سال گزر جائے، اور یہ جو سال ہے یہ قمری سال کا گزرنا شرط ہے، انگریزی سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک قابل توجہ بات یہ ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا مال پر نصاب پر سال گزرا ہے یا نہیں؟ تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے، مثال کے طور پہ آج سفر کی 24 تاریخ ہے، آج ہی آپ اپنا محاسبہ کریں، آپ دیکھیں کیا میرے پاس نصاب ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو میں نے کسی کا قرض وغیرہ تو نہیں دینا، قرض وغیرہ دے کر میرا مال جو ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہے یا نہیں۔ آپ نے اپنا آج ہی محاسبہ کیا، پتہ چلا آپ نصاب کے مالک ہیں، آپ اس تاریخ کو لکھ لیں بھی میں 24 تاریخ کو سفر کی 24 تاریخ کو نصاب کا مالک تھا۔ آئندہ جب 24 سفر آئے گی آپ کے مال پر سال گزر چکا ہوگا، زکوٰۃ آپ کے نصاب پر مال پر واجب ہو جائے گی۔ اور درمیانے سال میں مال کے اندر کبھی کمی ہو جاتی ہے، کبھی زیادتی ہو جاتی ہے، کبھی بہت زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے، کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، سال کا گزرنا شرط ہے۔ 24 سفر کو آپ نصاب کے مالک تھے، آئندہ جب سال پورا ہوا، 24 تاریخ سفر کی آئی، مال آپ کے پاس نصاب کا تھا، آپ پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ اب ہر حال میں ضروری ہوگی۔ اگر ایسا ہوا کہ درمیانے سال نصاب بالکل ہی ختم ہو گیا، آپ کے پاس ایک پیسہ بھی نہ رہا، تو پھر سے یہ نصاب جو ہے یہ بالکل ختم ہو چکا، جب آپ کے پاس پھر پیسے آئیں گے آپ پھر تاریخ نوٹ کر لیں۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اور نصاب کے حوالہ سے میں نے کل عرض کی تھی کہ بندے کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مال تجارت ہو، یا اتنی نقدی ہو جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ نصاب کا مالک ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں کے ذہن میں یہ ایک غلط خیال بھی ہے، مسئلے کا پتہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس تھوڑا سا سونا موجود ہے، تھوڑی سی چاندی موجود ہے، تھوڑی سی نقدی بھی موجود ہے، یا تھوڑا سا مال تجارت بھی موجود ہے، تو اب یہ نہیں کہیں کہ سونا 7.5 تولے ہوتا تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی، یا چاندی 52.5 تولے ہوتی تو پھر اس پر نصاب زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوتی۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں سونا ہے، چاندی ہے، یہ تھوڑی تھوڑی آپ کے پاس موجود ہیں، بالکل تھوڑی تھوڑی ہے جی، تو آپ ان کو جمع کر لیں، اور اگر نقدی ہے تو ان کو بھی جمع کر لیں، سونے کی قیمت کا بھی حساب لگا لیں، یہ جو میرے پاس موجود ہے کتنے کا ہوگا، چاندی کتنے کی ہوگی، اور جو نقدی پڑی یہ کتنے کی ہوگی، یا صرف سونا اور چاندی ہے تھوڑی تھوڑی سی، ان کو ملا لیں گے، اور ان دونوں کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو نصاب جو ہے وہ پورا ہے، آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اس حوالہ سے بھی ہم لوگ غلطی کر جاتے ہیں، میرے پاس تو سونا ہی نہیں ہے اتنا، اس سونے پر زکوٰۃ نہیں، میرے پاس اتنی چاندی نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، اور وہ 7 تولے ہے، 7.5 تولے نہیں ہے، تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس صرف چاندی ہے، نہ سونا ہے، نہ نقدی ہے، نہ مال تجارت ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے، تو اور وہ چاندی جو ہے 52.5 تولے سے کم ہے، فرض کرو 50 تولے ہے، اب اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ نصاب پورا نہیں ہوا۔ اگر سونا بھی تھوڑا سا ہے، چاندی بھی تھوڑی سی موجود ہے،
تو پھر ان دونوں کو ملا لیا جائے گا اور یہ نصاب کو پہنچ گئے تو آپ لوگوں پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ تو میں آج صبح کی نماز کے بعد گروپ کو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر میں نے لوگوں کی لسٹ دیکھی، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، جو مستحقین افراد کے لیے آپ لوگوں نے فنڈ اکٹھا کیا، بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اس حوالہ سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا، اب پھر آپ لوگوں کو گزارش کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہم لوگوں پر ضروری ہے۔ ہم نے گاؤں کے بقیہ جو معاملات ہیں ان کو بھی لے کر چلنا ہے، اور مستحقین افراد جو ہیں ان کے بھی ہم نے بازو بڑھنا ہے، ان کے بھی کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلنا ہے، ان کے ساتھ بھی تعاون کرنا ہے اور مدد کرنی ہے۔ تو مستحقین افراد کی جو ہم نے مدد کرنی ہے، جو ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، یہ اللہ کا آپ لوگوں پہ کرم ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں کا ذہن بن گیا کہ ہم نے مستحقین افراد کی مدد کرنی ہے، تو آپ ان کی مدد زکوٰۃ کے فنڈ سے کریں، آپ اپنی زکوٰۃ ادا کریں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں اس حوالہ سے مجرم نہ ہوں کہ ہم نفلی صدقات تو دیتے رہے لیکن زکوٰۃ سے ہم نے کنارہ کر لیا۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، نفلی صدقات کرتے رہتے ہیں، لیکن جو فرض ہے اللہ کی طرف سے زکوٰۃ، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ تو اس طرف ہماری توجہ کا ہونا ضروری ہے۔ میں بارہا آپ لوگوں کی اس طرف بھی توجہ دلا رہا ہوں، براہ کرم آپ اپنے زکوٰۃ کے نظام کو بھی منظم کریں، آپ اپنا محاسبہ کریں۔ اگر آپ نصاب کے مالک بن چکے ہیں، آپ نے یہ جو مستحقین افراد کے حوالہ سے یہ کام شروع کیا ہے، یہ آپ زکوٰۃ کے فنڈ سے کریں، اور تاکہ آپ زکوٰۃ والے معاملہ سے بھی براعت آپ کو حاصل ہو جائے، اور جو گاؤں کے دیگر معاملات ہیں اس کے لیے آپ الگ سے تعاون کریں، تاکہ ہمارے گاؤں کا جو ہم معاملہ شروع کیا ہے، جو نظام شروع کیا ہے، وہ بھی بہترین طریقے سے اور احسن طریقے سے شروع ہو سکے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے وسیع رزق عطا فرمائے۔ اگر کسی میرے بھائی کو مسئلہ کی سمجھ نہ آئی ہو، کیونکہ کچھ لفظ اس کے اندر مشکل بھی تھے جو کل میں نے عرض کیے تھے، اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ میرے پرسنل پر بھی پوچھ سکتا ہے، گروپ کے اندر بھی پوچھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔